السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات لے کے آتا ہوں اور آج پھر ایک زبردست اور قیمتی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ نسخہ صرف اور صرف میری بہنوں کے لیے ہے۔ اور آج میں اس مرض کی دوائی لے کے آیا ہوں جس میں کیا 75 نہیں بلکہ 85% عورتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ لیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، مبتلا ہیں اور وہ اپنی زندگی کا رونا رو رہی ہیں۔ اس سے میری مراد ہے سیلان الرحم، لیکوریا۔ ناظرین، یہ مرض دور حاضر میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے جس کو کسی کو کچھ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں اکثر عورتیں مبتلا ہیں اور وہ علاج کراتی تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی پریشانی ختم نہیں ہوتی اور وہ اپنی زندگی میں اتنی پریشان ہو چکی ہیں کہ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھ سکیں، یعنی سیڑھیوں پہ چلنے لائق بھی طاقت نہیں ہوتی، اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، پہلے تو یہ جان لیں لیکوریا کا لفظی معنی کیا ہے۔ لیکوریا کے معنی ہیں سفیدی کا جاری ہونا۔ لیکوریا کے معنی سفیدی کا جاری ہونا ہے، اور سیلان الرحم کا مطلب ہے رحم سے رطوبت کا خارج ہونا۔ سیلان الرحم کا مطلب رحم سے رطوبت کا خارج ہونا۔ ناظرین، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، لیکن چند خاص وجہ یہ بھی جان لیں۔ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس میں پاکیزگی ہے، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ تو ہے ہی، لیکن ذہن کا پاک ہونا اس میں بھی شرط ہے، کیونکہ جب ذہن گندا ہوتا ہے تو پھر یہ مرض پیدا ہوتا ہے، یا پھر غلط خیالات اور غلط باتیں کرنے اور سننے سے یہ رطوبت جاری ہوتی ہے۔ پیٹ کی خرابی سے بھی یہ رطوبت جاری ہوتی ہے، جسے لیکوریا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات میں بتاتا ہوں۔ اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں۔ عورت اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی پنڈلیوں میں، ٹانگوں میں، کمر میں درد رہتا ہے، پیروں میں درد رہتا ہے، اور کبھی بار بار پیشاب کی شکایت کرتی ہے عورت، اور کبھی وہ کہتی ہے کہ سر میں درد ہے۔ یہ بھی شکایت ہو سکتی ہے کہ بھوک اس کی کم ہو جاتی ہے، اور اس مرض میں یہ بھی علامت ہو جاتی ہے کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، چہرے پہ جھائیاں ہو جاتی ہیں، جسم جو ہے کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، کام کاج کرنے دل نہیں کرتا، صبح کو اٹھنے کے لیے بالکل دل نہیں چاہتا، جسم ایسا ٹوٹا رہتا ہے جیسے بالکل جان ہو چکا ہو، بے جان ہو چکا ہو، اور عورت اپنے آپ کو بالکل نکارا محسوس کرتی ہے، اور وہ اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ نور کے جھاڑو نہیں دے سکتی۔ بہت زیادہ شدید درد پنڈلیوں میں اور کمر میں رہتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمزوریوں کا وہ شکار ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ دن رات اسی کشمکش میں رہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ خیر، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں کھل کے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب میں ڈائریکٹ اس کا علاج بتائے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو اس میں کیا لینا ہے، علاج اپنا کس طرح سے کرنا ہے۔ تو آئیے ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا، پلیز
اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو میں نسخہ ڈالوں گا سب سے پہلے وہ آپ کو ملے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جب آپ کو نسخہ مل جائے تو آپ مہربانی کریں اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ ناظرین، لیکوریا یعنی سفیدی کا جاری ہونا، شرمگاہ سے جو عورت کی شرمگاہ سے سفیدی جاری ہوتی ہے اس کو لیکوریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیکوریا کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں، میں اس میں کھل کے بیان نہیں کر رہا ہوں، بس اتنا جان لیں کہ انشاءاللہ ہر طرح کے لیکوریا سے، ہر طرح کی رطوبت سے آپ اس نسخے کو استعمال کر کے آزادی حاصل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو لینا کیا ہے، نسخہ نوٹ کریں، کسی بھی پنسار کی دکان پہ جائیں، آسانی سے نسخہ مل جائے گا۔ موچرس یہ آپ کو لینا ہے 6 ماشا، سپاری 6 ماشا، تباشیر 6 ماشا، نشاشتہ 6 ماشا، مازو 6 ماشا، گلاب کے پھول 6 ماشا، مورد کے بیج 6 ماشا، ہرڑ 6 ماشا، بہیڑا 6 ماشا، آملہ خشک 6 ماشا، گل مختوم 6 ماشا، موسلی سیاہ 6 ماشا، موسلی سفید 6 ماشا۔ یہاں تک کی دوائیں آپ کو ہم وزن لینی ہیں، یعنی 6 ماشا لینی ہیں۔ اور جو اب اس سے نیچے کی دوائیں ہیں جس مقدار میں بتا رہا ہوں خیال رکھیں۔ انار کا چھلکا 9 ماشا، دہی 2.25 تولہ، کھٹے اناروں کا رس 2.25 تولہ، کھانڈ تمام دواؤں کے وزن کے برابر، شہد تمام دواؤں سے 2 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تمام دواؤں کے وزن سے 2 گنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ نسخہ بالکل مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ معجون کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ ناظرین، بڑی سمپل اور آسانی کے ساتھ آپ اس معجون کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں، کوئی دقت ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بنانے کی ترکیب سن لیں۔ شہد، کھانڈ، بہی اور اناروں کے رس کی چاش پکا لیں۔ شہد کی، کھانڈ کی، بہی اور اناروں کے رس کی چاش پکا لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی اوپر والی دوائیں میں نے بتائی تھیں، آپ ان سب کو کسی امام دستے، ہون دستے کی مدد سے اچھے سے کوٹ چھان کر باریک صفوف بنا لیں اور وہ تیار رکھ لیں۔ بنا کے کسی برتن میں آپ تیار رکھیں۔ اب جو ہے چاش آپ کی تیار ہو جائے، آپ دیکھ لیں کہ چاش بالکل تیار ہو چکی ہے، معجون بننے کے قابل ہے، تو آپ اس میں 1 بھائی جو ہے مطلب چھوٹے چمچ سے چائے کے دوائی ڈالتا جائے، دوسرا چلاتا جائے، اس طرح سے آپ کو معجون تیار کر لینا ہے۔ معزز ناظرین، یہ جو ہے آپ کا معجون بالکل تیار ہو جائے گا۔ ساری دواؤں کو اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ معجون تیار ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کی ترکیب جان لیں کس طرح سے لینا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 تولہ۔ اب کچھ میرے بھائی سمجھ رہے ہوں گے یا میری بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ 1 تولہ کتنے کہتے ہیں، 1 تولہ میں 12 گرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے یعنی چائے کا جو چمچ ہوتا ہے اس کو پورا بھر کے لے لیجئے، انشاءاللہ اس کی مقدار میں یہ معجون آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور شام کو سوتے ٹائم یا تو آپ تازہ پانی سے لے لیں یا پھر عرق گاؤ زبان سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ آپ
تازہ پانی سے لے لیں، کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ پورا فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ کچھ دن، چند دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس موذی مرض سے آپ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں اور اس سے چھٹکارا پا سکتی ہیں۔ آپ کی کمر کا درد، پنڈلیوں کا درد، جو پیڑوں میں درد ہوتا ہے یا پیشاب بار بار آتا ہے، تو انشاءاللہ اس چیز سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور جو سفیدی جاری ہوتی ہے، لیکوریا کی شکایت ہے آپ کو، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا پرہیز کر لیں۔ پرہیز یہ ہے، آپ تلا بھنا بالکل بند کر دیں، چاولوں کو خاص کر کے دھیان رکھیں، چاول نہ کھائیں، کھٹائی مٹھائی کا پرہیز کریں۔ باقی آپ جو ہے ہری سبزیاں، دالیں وغیرہ اور انار، سیب، یہ چیزیں مطلب پھل استعمال کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تلا بھنا نہ لیں۔ چاول اور کھٹائی مٹھائی کا خاص کر کے پرہیز رکھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا ایک ایسا پاورفل معجون بن کے تیار ہو گیا، اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو پھر آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور ایک بار ضروری نوٹ کر لیں، اگر آپ کو یہ شکایت ہے لیکوریا کی اور ساتھ میں آپ کا پیٹ بھی خراب ہے، تو پلیز میرے چینل سے کوئی بھی جو قبض کا نسخہ ہے، یعنی جو معدے کو صحیح کرتا ہے، آپ کے ہاضم کو صحیح کرتا ہے، وہ بنا لیجئے، یا آپ کوئی سا بھی، کوئی سفوف، چورن اپنی زبان میں کہہ لیں، چورن کوئی لے لیں، جس سے کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کو کوئی دقت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ جب آپ بنا لیں تو اس کو جو ہے استعمال کرنے کے بعد اس کے کمنٹس میں اس کے فائدے ضرور بتائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔